وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم رحمہ اللہ. یہ حدیث مبارک جسے حدیث جبرائیل کا نام دیا گیا ہے، چنانچہ یہاں بھی وہ لکھا ہوا ہے باریک الفاظ میں، اور جہاں تک اس کے مرتبے کا تعلق ہے، اس کی اہمیت کا تعلق ہے، وہ اس سے ظاہر ہے کہ اسے محدثین کرام نے ام السنہ قرار دیا ہے. سنت کی جڑ یا سنت کی ماں، کے یہ دونوں معنی ہیں. تو جیسے قرآن حکیم میں ام القرآن سورہ فاتحہ ہے، گویا کہ وہی درجہ حدیث کے ذخیرے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اس حدیث نبوی کو حاصل ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کے متن کا ترجمہ کریں، میں چند باتیں عرض کر دوں. پہلی تو یہ بات کہ یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں، اور یہ جو متن ہے یہ حضرت عمر کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس حدیث کا میں نے ایک زمانے میں خاصا بغور مطالعہ کیا تھا، اور اس کے لیے اہتمام کے ساتھ اس کے جو مختلف طرق ہیں، مختلف روایتیں ہیں، ان سب کو جمع کر کے میرا جو ذاتی نسخہ ہے اربعین نووی کا رحمہ اللہ، امام نووی نے جو 40 حدیثوں کا مجموعہ مرتب کیا تھا، تو میں نے اس کے حاشیوں پر کچھ اپنی یادداشتیں، کچھ نوٹس جو ہیں وہ درج کی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ یہاں اچانک اس کا پروگرام بنا ہے، لہذا اب اس وقت میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں مراجعات کر سکتا. تو بعض باتیں جو اس پہلو سے ہیں، ایک تو ہے اس حدیث کا متن اور اس کے بارے میں گفتگو، وہ تو میں پورے انشراح صدر کے ساتھ انشاءاللہ اس وقت کروں گا. لیکن دوسرے جو حوالے ہیں
دوسرے طرق دوسری روایات کے حوالے سے جو بات میں کہوں گا اس میں خطا کا امکان ہے، وہ اس وقت یادداشت ہے، فوری طور پر میں اپنے نوٹس کو کنسلٹ نہیں کر پایا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک اور 5ویں صحابی بھی ہیں کہ جو اس کے راوی ہیں، واللہ عالم، لیکن 4 کا تو تیقن کے ساتھ مجھے معلوم ہے۔ ان میں سے جو روایت متفق علیہ ہے، یعنی جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت متفق علیہ نہیں ہے، اس کو جیسا کہ آپ نے نیچے دیکھا رواہ مسلم، اسے صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ میں ایک تقسیم اس اعتبار سے بھی ہے کہ کچھ فقہائے صحابہ ہیں جن کا فہم تفقہ دین کی گہرائیوں میں اس کی حکمتوں کو سمجھنے کا معاملہ جو ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں بھی جیسے گلدستے میں مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے، مختلف حسن کے حامل ایک پھول لگے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر است، ان کے مزاج بھی ایک دوسرے سے کچھ مختلف تھے، افتاد طبع بھی مختلف تھی، ذہنی سطح بھی مختلف تھی، سب کی ذہنی سطح برابر نہیں تھی، سب کے مزاج ایک جیسے نہیں تھے، سب کی ترجیحات ایک جیسی نہیں تھی۔ جہاں تک دین کے اصول اور مبادی کا تعلق ہے وہ سب میں مشترک تھے، لیکن پھر اپنا اپنا رنگ تھا۔ کسی کو مثلا نماز سے بہت زیادہ مناسبت تھی تو نفلی عبادت کا شوق وہ نماز میں پورا کرتا تھا، کسی کو روزے کے ساتھ کچھ زیادہ مناسبت تھی تو نفلی عبادت، جہاں تک فرض عبادت ہے، فرض روزہ، فرض نماز، فرض انفاق، یہ تو سبھی کو کرنا ہے، لیکن نفلی عبادات میں پھر ظاہر ہو جاتا تھا کہ ان کا رجحان ادھر ہے، ان کا رجحان ادھر ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جنت کے جو 8 دروازے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی اسی ذہنی مناسبت کے اعتبار سے بلایا جائے گا۔ روزے داروں کو کسی ایک دروازے سے پکار ہو رہی ہوگی کہ آؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ، اس کا خاص نام حضور نے فرمایا باب الریان، جس میں کہ سیرابی اور شادابی کا اس مفہوم موجود ہے اس لفظ کے اندر۔ تو چونکہ روزے کی حالت میں انسان سوکھ سا جاتا ہے، ہونٹ بھی سوکھے ہوئے ہیں، چہرہ بھی اترا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو یہاں پر روزے کا اثر ہے سوکھ جانا، تو یہ جنت میں اس دروازے سے ان کو داخلے کا حقدار بنائے گا جس کا نام ہی شادابی کا دروازہ ہے، شادابی، سیرابی۔ تو اس حوالے سے مختلف جو ہیں دروازے ہیں۔ تو مراد یہی ہے کہ جو خاص طور پہ نفلی روزوں سے جن کو خاص شغف تھا وہ اس دروازے سے بلائے جائیں گے، جن کو نفلی نمازوں سے زیادہ شغف تھا۔ کچھ لوگ انفاق زیادہ کرتے ہیں، خوب کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ کماتے ہیں اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جب وقت پیش آتا ہے، ضرورت پیش آتی ہے، لا کے سب کچھ حاضر کر دیتے ہیں۔ گویا کہ اصل محبت اس مال کی نہیں ہوتی، اس کمائی کی نہیں ہوتی، بلکہ افتاد طبع ایسی ہے کہ وہ اس کام کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے زیادہ انہیں صلاحیت عطا کی ہے تو بھاگ دوڑ کریں، لیکن بہرحال جو حاصل ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ مختلف جو ہے اس میں ایک تفریق وہ بھی ہے۔ یہاں اس حدیث کا بھی چونکہ حوالہ میں نے دے دیا ہے تو اس کا ایک بڑا لطیف حصہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضور کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ تو حضور مسکرائے اور فرمایا ہاں، اور میرا گمان یہ ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ تو حضرت ابو بکر کی جو جامعیت ہے اب ان کی مزاج کی اور شخصیت کی، وہ گویا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال ایک فقہائے صحابہ، چونکہ ان میں پھر فہرست جو ہے اس میں جو اوپر آتے ہیں ٹاپ موسٹ نام، وہ حضرت عمر کا ہے، حضرت علی کا ہے، حضرت عائشہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم، اس حوالے سے اس حدیث کو زیادہ قبول عام حاصل ہوا ہے۔ حالانکہ روایت کے اعتبار سے متفق علیہ جو ہے روایت وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جہاں تک کثرت روایت کا تعلق ہے غالباً شاید ٹاپ پر ہے تمام صحابہ میں، لیکن بہرحال انہیں فقہائے صحابہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ویسے بھی وہ ایمان بہت دیر میں لائے تھے، غالباً سن 7 ہجری میں ایمان لائے ہیں، البتہ چونکہ اس کے بعد وہ بالکل چپک کر رہ گئے حضور کے ساتھ، اصحاب صفہ میں سے تھے، ہر وقت ہر آن جو ہے وہاں صحبت جو ہے حاصل رہتی تھی، لہذا روایات کی تو کثرت ہے، لیکن بہرحال ان کا مقام جو ہے وہ فقہائے صحابہ میں نہیں ہے۔ اس لیے چاہے سندن ان کی روایت زیادہ اہم ہے کہ وہ متفق علیہ ہے، وہ نہ صرف یہ کہ امام مسلم کی جو شرائط ہیں
صحت حدیث کے لیے اس پر پوری اترتی ہے، بلکہ امام بخاری کی شرائط پر بھی پوری اترتی ہے، لیکن یہ کہ زیادہ قبول عام جو اس حدیث کی روایت جس کو حاصل ہوا ہے وہ روایت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری بات جو ہے، ان تمام اگر اس قسم کی حدیثیں جو ہیں ان میں یہ حدیث اس پہلو سے بہت ممتاز ہے، ویسے تو اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے سننے والے متعدد صحابہ ہیں، اس وقت حضور نے ایک بات فرمائی، اب ظاہر بات ہے وہ سب نقل کریں گے اس بات کو اور اس کا بیان کریں گے، اور انفرادی طور پر بیان کرنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا۔ اسی وقت آپ مجھ سے ایک بات سنیں گے، لیکن آپ ابھی 1 گھنٹے کے بعد آپ سے پوچھا جائے میں نے وہ بات کیا کہی تھی، تو میرا خیال ہے کہ جتنے منہ اور زبانیں ہوں گی اتنے ہی شاید اس کے جو متن ہے میری بات کے وہ اتنے ہی تبدیل ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ فرق آگے پیچھے، کہ کوئی حرف کسی سے رہ گیا، کوئی حرف کسی کی طرف سے، خود اپنے ذہن سے کوئی آدمی کسی وقت کوئی بات سنتے ہوئے کوئی شے اپنے ذہن سے اس میں ٹانک دیتا ہے غیر شعوری طور پر۔ تو یہ فرق جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ بقیہ احادیث میں تو اس کی ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات حضور نے ان سے کہی ہو کسی اور موقع پر، جو فرق بظاہر محسوس ہو رہا ہے ہمیں اس روایت میں، تو یہ کیا معلوم کہ یہ بات حضور نے متعدد مواقع پر ارشاد فرمائی ہو، ایک موقع پر آپ نے ارشاد ہی ان الفاظ میں فرمائی ہو جو یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، کسی دوسرے موقع پر یہ آپ نے بیان ہی ان الفاظ میں کی ہو ایگزیکٹلی جو یہ دوسرے صحابی بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ حدیث اس معاملے میں منفرد ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس واقعے کی بھی جو روایت ان صحابہ نے کی ہے اس میں خاصا فرق ہے، یہاں تک کہ ترتیب کا بھی فرق ہے۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس میں پہلا سوال حضور کے جو منسوب کیا گیا ہے اس سوال جواب میں وہ ہے ایمان کے بارے میں، اور دوسرا جو ہے وہ اسلام کے بارے میں۔ یہاں پہلا سوال جو ہے وہ اسلام کے بارے میں ہے، دوسرا ایمان کے بارے میں۔ ایک تو ترتیب کے اندر فرق ہے، پھر تھوڑا تھوڑا الفاظ میں بھی فرق ہے، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں، جو واقعہ جس طریقے سے اس کو اس میں بیان کیا گیا، نقشہ کشی کی گئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ نقشہ کشی جو ہے وہ حضور کے الفاظ نہیں ہے، وہ تو راوی کے اپنے الفاظ ہیں، تو ایک ہی منظر کو جب آپ ڈپکٹ کریں گے، اس کی نقشہ کشی کریں گے، تو آپ اسے کسی اور طرح سے بیان کریں گے، کوئی دوسرا شخص کسی اور طرح سے بیان کرے گا۔ اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں بھی خاصا اختلاف ہے۔ اس سے میں در حقیقت ادھر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے مابین اس فرق کو بنیادی طور پر ذہناً تسلیم کر لینا چاہیے کہ قرآن لفظاً حرفاً محفوظ ہے، حدیث رسول لفظاً اور حرفاً محفوظ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم محفوظ ہے، بنیادی بات جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن الفاظ کے اندر چونکہ اس میں ایک معصوم غیر معصوم بھی شامل ہو گیا، قرآن جو ہے اس میں صرف معصومین کا معاملہ ہے، یعنی اللہ سے حضرت جبرائیل نے نقل کیا ہے وہ معصوم ہے، حضرت جبرائیل سے حضور نے نقل کیا ہے وہ معصوم ہے، تو قرآن مجید کے تو الفاظ جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ فرق صرف ہے تو قراءات کا ہے۔ قراءات ظاہر بات ہے کہ اب جو صحابہ نے پڑھا جس طور سے پڑھا، لہجوں کا فرق ہو جاتا ہے، ایک شخص فلاں قبیلے کا ہے وہ اس لفظ کو اس طور سے پڑھتا ہے، ایک شخص دوسرے قبیلے کا ہے وہ اسی لفظ کو، لفظ وہی ہے، اس کو کسی اور طور سے پڑھتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چاقو اور کاچو، اب وہ چاقو ہے لکھے گا پٹھان بھی تو چاقو لکھے گا، کاچو نہیں لکھے گا، لیکن جب بولے گا وہ کاچو لکھے گا، کاچو بولے گا۔ تو یہ جو ہے یہ لہجے ہوتے ہیں، اس حوالے سے فرق جو ہے قراءات کا تو ہوا ہے قرآن میں، متن میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے، حدیث کے اندر، اور یہ حدیث بھی ام السنہ جب ہے، یہ اتنی اہم حدیث ہے جس کو ام السنہ قرار دیا گیا ہے، اس کے مختلف طرق کو جب آپ جمع کریں گے تو ان میں لفظی اختلاف آپ کو، یہاں تک کہ ترتیب کا اختلاف بھی آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا مل جائے گا۔ تو حدیث کے اور قرآن کے مابین اس ایک فرق کو بھی ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ میں نے اس کا جو بھی ایک زمانے میں مطالعہ کیا تھا، مجھے بہت دلچسپی رہی ہے اس حدیث کے ساتھ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بہت سے جو بھی معارف ہیں وہ منکشف ہوئے ہیں، ان کو میں مختلف اپنے دروس میں بیان بھی کرتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس وہ میرے جو نوٹس تھے وہ چونکہ وہ یعنی دستیاب نہیں تھے، لہذا اس وقت کچھ چیزیں یادداشت سے میں کہوں گا اس میں خطا کا امکان ہے، البتہ جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کی اصل
اس کا حاصل ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی اس طرح کے کسی خطا کا یا نسیان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ کر لیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عن سے پہلے روے یا محذوف ہے، روے یا عن عمر بن الخطاب، روایت کیا گیا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک روایت میں لفظ کا اضافہ ہے، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی اثنا کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک محفل ہے، صحابہ کرام ہیں، حضور تشریف فرما ہے، تو ایک گویا کہ ایک محفل ہے، مجمع ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ حضور کے بالکل آخری ایام جو ہے حیات دنیاوی کے، اس کا واقعہ ہے، یعنی یہ کہ سن 9-10 ہجری سے قبل کی بات نہیں ہے۔ ذات یومن، ایک دن، بینما نحن عند رسول اللہ یا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، اسی اثنا میں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس طلع علینا رجل، کہ اچانک ظاہر ہوا ہمارے سامنے، طلوع ہوا، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے ہی کوئی شخص جب باہر سے آتا ہے تو پہلے اس کا سراپا پوری طرح واضح نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ جب وہ آتا ہے قریب تو پھر اس کی آئیڈینٹی جو ہے پورے طور سے واضح ہوتی ہے۔ اطلع علینا رجل، ہم پر طلوع ہوا، ہم پر منکشف ہوا کہ ایک شخص آیا ہے، ایک شخص ہے شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر، بیاض سفیدی، بیاض الثیاب کپڑوں کی سفیدی، شدید و بیاض الثیاب نہایت سفید براق کپڑے پہنے ہوئے، شدید و سواد الشعر، سواد سیاہی کو کہتے ہیں، بال انتہائی چمکیلے سیاہ، نہایت سیاہ چمکیلے بالوں والا شخص، نہایت سفید براق کپڑے پہنے ہوئے، زیب تن کیے ہوئے وہ شخص اچانک سامنے آیا۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، یعنی آدمی کہیں سے سفر کر کے آ رہا ہو تو کوئی بالوں کے اندر کوئی گردہ پڑا ہوا ہوگا، کوئی کپڑوں کے اوپر کوئی گردہ ہوگا، کوئی میل کچیل ہوگا، کوئی چہرے پر کوئی تکان کے آثار ہوں گے، ان سب کی نفی ہے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، نہیں دیکھے جا سکتے تھے اس پر، نہیں نظر آتے تھے اس پر کوئی بھی آثار سفر کے، ولا یعرفہ منا احد، اور اس کو پہچانتا بھی کوئی نہیں تھا ہم میں سے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہوا حضرت عمر کو کہ کوئی بھی نہیں پہچانتا؟ انہیں تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں نہیں پہچانتا تھا، لیکن یہ کیا معلوم کہ کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا؟ مجمع میں اگر 100 آدمی ہے، 150 آدمی ہے، 200 آدمی ہے، تو کیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا؟ جواب یہ ہے اصل میں کہ کسی مجمع میں اگر ایسا شخص آئے، کوئی بھی جاننے والا ہو، تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ استقبال کرتا ہے، کچھ آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا پورا مجمع جو ہے ایسے بیٹھا رہا جیسے کہ سب کے سب اجنبی ہیں، کسی کی اس سے کوئی پہلے کا کوئی تعارف ہے ہی نہیں، کسی نے اسے گریٹ کیا ہی نہیں، کوئی جیسچر کسی کی طرف سے ایسا نہیں آیا کہ جس سے کوئی مانوسیت یا پرانی جو ہے واقفیت کا کوئی ثبوت ملتا ہو، تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ کوئی بھی ہم میں سے انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ جلسا، اب وہ شخص بڑھتا چلا گیا، تیر کی طرح آگے آیا، یہاں تک کہ جا کر حتیٰ جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھا بھی کس شان سے؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے جوڑ دیے، دو زانو حضور تشریف فرما ہوں گے اور دو زانو جو ہے انہوں نے بھی آ کر بیٹھا وہ شخص، اور اس نے اپنے گھٹنے جوڑ دیے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ، یعنی کوئی فصل نہیں، کوئی وقفہ درمیان میں نہیں۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں جو ہیں اس نے ٹکا دی فخذیہ، اب فخذیہ عربی جو بھی ضمیر کا جو مفہوم ہو سکتا ہے اس میں دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ لیے دونوں، یا حضور کی رانوں پر ہاتھ ٹکا دیے دونوں۔ ایک دوسری روایت میں علی فخذی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت موجود ہے کہ اس نے گھٹنے تو اپنے گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے جوڑ دیے اور اپنی ہتھیلیاں حضور کی رانوں پر ٹکا دی۔
یعنی اس درجے یوں سمجھیے کہ ایک اپنائیت کا اور بے تکلفی کا معاملہ. تو چونکہ یہاں ہے فخذہ ہے تو اس میں جو حدیث مجرور ہے وہ دونوں طرف جا سکتی ہے. جبرائیل جو بھی آئے تھے ان کے رانوں پر، اور یا یہ بلکہ یہ کہ اگر وہ دوسری روایت میں وہ وضاحت نہ ہوتی تو میں یقیناً یہی ترجمہ کرتا کہ اس شخص نے اپنی دونوں جو ہتھیلیاں ہیں اپنے رانوں پر ٹکا دی. لیکن ایک دوسری روایت میں صراحت ہے کہ حضور کی رانوں کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. وقال، اب اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھی. حضور سے عام طور پر خطاب یا رسول اللہ، صحابہ جب بات کرتے تھے تو ادب کے ساتھ آپ کا نام نہیں لیتے تھے. عرب کے بدو کوئی باہر سے آ گئے، انہوں نے کوئی، چونکہ وہ اس طرح کے سویلائز نہیں ہوتے تھے لوگ، وہ تو اس قسم کا انداز اختیار کر لیتے تھے. لیکن یہ کہ عام طور پر جو بھی صحابہ کرام کا معاملہ تھا وہ یہ نہیں کہ حضور کو نام لے کر پکارے یا محمد. انہوں نے سوال بھی کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے، خبر دیجئے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی کیا حقیقت ہے. قال رسول اللہ. اب دیکھیں یہاں پر چونکہ حضرت عمر بیان کر رہے ہیں تو یہاں پر رسول اللہ، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس مکالمے سے پہلے کا جتنا منظر ہے، اب ظاہر ہے یہ حضرت عمر کی اپنی جو ہے نریشن ہے. اس منظر کو جس طریقے سے کہ حضرت عمر نے بیان کیا ہے، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. ہر شخص اس منظر کو بیان کرے گا تو وہ اپنے الفاظ میں بیان کرے گا. اپنی کسی کے نزدیک کوئی خاص پہلو زیادہ اہم ہوتا ہے کسی منظر میں، کسی واقعے میں، وہ اس کو نمایاں کر دے گا. تو اس یہاں تک کا تو اختلاف جو ہے اس کے اندر کوئی سرے سے اہمیت نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ متن میں بھی کچھ اختلافات موجود، بہت ہی مائنر ہیں. سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، یہاں پر یہ کتابت میں خاصی غلطیاں ہیں، یہ تقیمو نہیں ہے، تقیمہ. ان کے بعد جو ہے جو فعل مضارع جتنا آئے گا وہ منصوب ہوتا چلا جائے گا. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور روزے رکھے رمضان کے، اور حج کرے اللہ کے گھر کا، اگر تجھے اس کے سفر کی استطاعت ہے، اس کے اخراجات، اس کے لیے صحت، جو بھی ضروری وسائل ہیں سفر کے وہ اگر دستیاب ہے تو حج کرے. قال صدقت، اب اس نے کہا آپ نے صحیح کہا، درست کہا. فعجبنا له، حضرت عمر فرماتے ہیں اب ہمیں بڑا تعجب ہوا اس شخص پر. یسألہ ویصدقہ، پوچھتا بھی ہے تصدیق بھی کرتا ہے. یہ انداز تو معلم کا ہوتا ہے، سائل کا تو نہیں ہوتا. معلم اپنے شاگرد سے سوال کرے اور وہ شاگرد جواب دے، ہمیں ٹھیک کہا تم نے، ٹھیک جواب دے دیا. تو یہ بات کون ہے یہ شخص کہ جو یہ انداز اختیار کر رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جواب دیا، اس نے کہا صدقت، تصویب کی کہ آپ نے صحیح کہا، درست کہا، بات صحیح کہہ دی. فعجبنا له، تو ہمیں تعجب ہوا اس پر. یسألہ ویصدقہ، کہ سوال بھی کرتا ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اور تصدیق کر رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان، اب اس نے دوسرا سوال کیا، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے. فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدقت، حضور نے جواب دیا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر، پچھلے دن پر، آخری دن میں. وتؤمن بالقدر، اور یہ کہ تقدیر پر بھی ایمان رکھے، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی. قال صدقت، اس شخص نے پھر کہا کہ آپ نے صحیح کہا، جواب صحیح ہے. قال فاخبرنی عن الاحسان، اب تیسرا سوال کیا، اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے. میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا.
اس لیے کہ ایمان، اسلام، یہ تو ہماری جانی پہچانی معروف اصطلاحات ہیں. احسان ایک ایسی مظلوم اصطلاح ہے ہمارے دین کی، قرآن کی، سنت کی، حدیث کی، جس پر ایک اور اصطلاح نے آ کر جو ہے اس کو چھپا دیا ہے، اس کو دبا دیا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے اسے محو کر دیا ہے. وہ اصطلاح جو ہے، جو بالکل خارجی اصطلاح ہے، اس نے آ کر اصل میں اس اصطلاح جو ہے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے، اس کے لیے آڑ بن گئی ہے، حجاب بن گئی ہے. اس لیے اسلام، ایمان یہ معروف الفاظ ہیں، لیکن احسان اس کے بارے میں وضاحت کی ضرورت ہوگی. قال فاخبرنی عن الاحسان، اب پوچھا انہوں نے اس شخص نے کہ اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے. قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، حضور نے جواب دیا یہ کہ تو بندگی کرے اللہ کی، پرستش کرے اللہ کی، غلامی کرے اللہ کی، اس کیفیت کے ساتھ کانک تراہ، گویا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یقین اس درجے کا ہو جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کو جس شے پر یقین حاصل ہو، اس کے لیے اگر آپ تعبیر کرنا چاہیں، بھائی میری آنکھوں دیکھی بات ہے، اب یہ آنکھوں دیکھی بات سے آگے اب اور کون سا درجہ ہے یقین کا، اس کے بارے میں اب اس سے آگے ہمارے زبان ہی میں کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے. تو یقین اس درجے کا کانک تراہ ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہاں کانک کا ہے، گویا کہ، یہ نہیں کہا کہ تم دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی یہ در حقیقت یقین، اللہ پر ایمان اور یقین کی گہرائی اور شدت، اس کی انٹینسٹی کے ظہور کے لیے، اس کے اظہار کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے یہ اسلوب ہے کانک تراہ. فإن لم تکن تراہ، تو اگر تو اسے نہ دیکھ رہا ہو، یا چاہے تو اسے نہیں دیکھتا، یا یہ میں بعد میں وضاحت کروں گا جو یا کر کے کہہ رہا ہوں، یا اگر یہ کیفیت میسر نہ ہو سکے، فإنہ یراک، تو یہ تو کم سے کم کیفیت حاصل ہو جائے کہ استحضار رہے، یقین رہے ہر وقت کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال فاخبرنی عن الساعہ، اب چوتھا سوال کیا، اب مجھے بتائیے کہ قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کب آئے گی. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، حضور نے فرمایا کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ باخبر نہیں ہے پوچھنے والے سے. اب اس میں دو امکانات ہیں. اب تک جو بھی ہم نے پڑھا ہے، یا تو حضور نے خود بھی اس شخص کو نہیں پہچانا، عام آدمی سمجھا ہے، تب تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے تمہیں نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر حضور پہچان چکے ہیں کہ یہ جبرائیل ہے انسانی شکل میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے جبریل، جتنا کچھ تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، اس سے زائد معلوم ہے. تو یہ گویا کہ دونوں اس کے مفہوم ہو جائیں گے. ذو معنیین ہے الفاظ، لیکن اس کا سارا جو دار و مدار ہے اس پر ہے کہ آیا حضور نے پہچانا تھا یا نہیں. اس حدیث کے اختتام سے تو کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے اس روایت سے کہ حضور نے پہچان لیا تھا. لیکن ایک اور روایت میں بڑی تفصیل ہے کہ جب وہ شخص چلا گیا تو پھر حضور نے کہا ذرا بلاؤ، واپس لوٹا کے لاؤ، ذرا بلاؤ اسے. اب تلاش کر لیا، کونا کونا چھان مارا مدینے کا، سارے راستے، کہیں آدمی کا سراغ ہی نہیں، وجود ہی نہیں. جب یہ بتایا گیا کہیں سراغ نہیں مل رہا، کہاں گم ہو گیا، آسمان نے اسے کھینچ لیا، زمین نگل گئی، کیا ہوا، تب حضور نے پھر یہ انداز اختیار فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں انہیں پہچان نہیں سکا، ورنہ انسانی شکل میں جب بھی کبھی جبرائیل آتے تھے میں پہچان لیتا تھا کہ یہ جبرائیل. تو یہ اس روایت میں اس میں نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں نے چونکہ ان تمام روایات کا استقصاء کیا تھا اور احصاء کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس پر غور کیا تھا، تو میں اس کے کچھ حوالے آپ کو دے رہا ہوں. بہرحال اب ہم اس کو مکمل کر لیں. قال فاخبرنی عن الساعہ، جب سوال کیا کہ اب مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، پہلا جواب تو آپ نے یہ دیا، قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں وہ زیادہ باخبر نہیں ہے پوچھنے والے سے. قال فاخبرنی عن اماراتها، اب انہوں نے سوال کیا پھر مجھے اس کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں بتا دیجیے. اب ان نشانیوں میں نمبر 1 جو بیان فرمائی وہ جو میں نے کل جمعے میں پرسوں عرض کی تھی، قال ان تلد الامۃ ربتها، یہ کہ
کوئی عورت لونڈی اپنی مالکہ کو چنے، یعنی بیٹی جو ہے وہ ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کرنے لگے بیٹیاں کہ جو کوئی مالکہ اپنے کنیز کے ساتھ کرتی ہے، ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، اور یہ کہ تم دیکھو کہ وہ بکریوں کے چرانے والے، راعی کی جمع ہے، راعی چرانے والا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، جس کے کہ چارج میں اللہ نے کچھ انسان دیے ہیں تو اس سے سوال کیا جائے گا، جیسے کہ چرواہا بھیڑوں اور بکریوں کے بارے میں مسئول ہے۔ رعاء الشاة کے ساتھ الفاظ آئے ہیں حفاة العراة العالة، وہ چرواہے جو ننگے پیر رہتے تھے اور جسم پر جن کے کپڑا نہیں ہوتا تھا، عراة عریاں، عالتا نہایت مفروق الحال مفلس قلاش، ننگے پیر ننگے بدن نہایت مفلس و قلاش جو چرواہے ہوتے تھے بکریوں کو پالنے والے، انہیں تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان کہ وہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے، ہائی رائز اور سکائی اسکریپرز بنائیں گے، وہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے۔ چنانچہ یہ ابوظہبی میں یہ نقشہ آپ جا کے آج بھی دیکھ لیجئے کہ بلڈنگ کھڑی ہے، چند سالوں کی تو کل تعمیر ہے، یہ اچھی بھلی بلڈنگ ہے، لیکن یہ کہ چونکہ قریب میں ایک اور کسی شخص نے بلڈنگ اس سے اونچی بنا لی ہے، اب وہ ساری بلڈنگ ڈیمالش ہو رہی ہے کہ اب اس سے اونچی میں نے بنا لی، اور اس میں جب ڈیمالش کرتے ہیں یہ تو مجال نہیں کہ کوئی چیز وہاں سے نکال لیں، اس کے لیے تو لیبر بڑی مہنگی ہے، ایئر کنڈیشنر بھی لگے ہوئے، اسی کے اندر ہر شے جو ہے وہ ملبے کے اندر جا رہی ہے، ڈیمالش، ایک نئی بلڈنگ وجود میں آ رہی جو اس سے اونچی ہو جائے گی۔ یہ نقشے جو ہے یہ بین ہی جیسے کہ حضور نے فرمایا یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، تطاول باب تفاعل، یہ جو طول ہے اس کا اور اونچائی ہے اس کے اندر وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ ثم انطلق، اس کے بعد وہ صاحب وہ سائل جو تھے وہ شخص وہ چلا گیا، فلبثت ملیا، تو میں کچھ متحدث سا رہا، یہ کون سائل تھا، کیسے اس نے سوال کیے، کیا اس کا انداز تھا، کوئی آیا کہاں سے تھا کون، میں اسی میں تھا۔ فقال علی ثم قال علی یا عمر، اب اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اسی مجلس میں حضرت عمر بیٹھے رہے اسی فکر میں سوچ میں کہ مسئلہ کیا ہے، کون شخص تھا یہ، اور اسی مجلس میں حضور نے سوال کر لیا، اس میں یہ بھی امکان موجود ہے ان الفاظ میں۔ دوسری روایات میں معلوم ہوتا ہے یہ 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ ان کے علم میں نہیں آیا، یعنی اس کے بعد واقعہ وہ پیش آیا جو دوسری روایت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب وہ ساتھ چلے گئے سائل تو حضور نے کہا ذرا واپس بلانا ان کو، اب تلاش کر لیا اور کہیں نہیں ملے، تب حضور نے اسی محفل میں یہ کہہ دیا اوہو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور میں انہیں پہچان نہیں سکا۔ لیکن حضرت عمر فرض کیجئے وہاں سے جا چکے ہیں، وہ اپنے تردد کے اندر ابھی چل رہے ہیں، ان کے ذہن میں وہ جو ہے کھٹپٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ کون تھا، کیا مسئلہ تھا۔ تو پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو حضور نے جب دیکھا کہ عمر کے چہرے پر کچھ اسی طرح کی کیفیات ہے، تردد سا ہے، تو آپ نے پوچھا قال علی یا عمر، آپ نے حضور نے مجھ سے یہ فرمایا ہے عمر اتدری من السائل، جانتے ہو تمہیں معلوم ہو گیا یا نہیں کہ وہ کون تھا سائل؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت عمر نے عرض کیا اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا فإنہ جبریل، قال فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ اور مختصر جو اس واقعہ جس طور سے پیش آیا ہے اس کی وضاحت۔ اب اس میں سب سے پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے اس آخر